جو تھیم تھا میوزک اے برج بٹوین کمیونٹیز اینڈ ریجنز، اس پہ بات ہونی ہے۔ مقصد اس کا تھوڑا سا ہٹ کر ہے، باقی نارمل ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، تو یہ جو میوزک والا پارٹ ہے یہ کانفرنس 3-4 سال نہیں ہو پائی، بیچ میں کہیں کووڈ کی ریزن رہی، کچھ اور وجوہات رہی ہوگی، تو آج کوشش کی ہے ہم نے کہ جو میوزک کے ہمارے بڑے بڑے جو دگج لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے۔ مگر چاہے شیطان کا ہی کام ہو، مگر جب یہ رگوں میں اندر جاتا ہے تو سما جاتا ہے۔ جو اسکالرس یونیورسٹیز سے، جرنلسٹ تھے، بہت بڑے اکیڈیمیشنز تھے، انہوں نے بات رکھی۔ میوزک مجھے لگتا ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں کرتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم موسیقی پہ، اپنی روایتی موسیقی پہ خاص کر بات کریں۔ یوں ہی میوزک بجتا ہے تو ہم آنکھیں کھولتے ہیں، ٹی وی پر کوئی میوزک آتا ہے بچے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن ہم کنسرٹس، فیسٹیولز کرتے رہتے ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں کرتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم موسیقی پہ، اپنی روایتی موسیقی پہ خاص کر بات کریں۔ ہمیں کن چیزوں کو اور اجاگر کرنا ہے، کیا کمیاں ہم میں ہیں اور کیا خوبیاں ہیں۔ تو اس کانفرنس، اور یہ سب سے بڑا ایک اہم ٹاپک تھا اس میں کہ یہ موسیقی کیسے کمیونٹیز کو جوڑتی ہے۔ ہمارا جو تھیم تھا میوزک اے برج بٹوین کمیونٹیز اینڈ ریجنز، اس پہ بات ہونی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسپیکرز نے اپریشیٹ کیا اس کو اور کہا کہ اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ہم کسی بھی ملک کے گانے یہاں پسند کرتے ہیں اور یہاں کے گانے کسی بھی ملک میں گائے جاتے ہیں۔ تو بات کرنا بہت ضروری ہے، یہاں کے فنکاروں کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یہاں کے فنکاروں، اسکالرس، جو کشمیری سوسائٹی سے لوگ جڑے ہیں، ان کی رائے موسیقی کے بارے میں کیا ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو آگے ویٹ کر کے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے سول سوسائٹی ہو، چاہے جو ہماری انجمنیں ہیں فنکاروں کی، ایک ڈسکشن اور ڈیلیبریشن کے طور پہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر 2 بجے جو ہمارا کلچرل پروگرام ہے، وہ بھی اس میں تقریباً 125 آرٹسٹ پرفارم کریں گے، ایک گرینڈ پروگرام ہے۔ اور اس کے بعد عزت افزائیاں بھی ہوگی 5 بجے لوگوں کو۔ تو مقصد یہی ہے کانفرنس کا کہ ہم بات کریں اپنی دل کی بات، جو کیا محسوس کر رہے ہیں ہم کہاں ڈپرائیوڈ محسوس کر رہے ہیں، ہم کیا اچھا محسوس کر رہے ہیں اپنے فن کے بارے میں، خاص کر کشمیری موسیقی کے بارے میں۔ اسی لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بہت سارے لوگ اس میں آئے اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھی سجیشنز رکھے۔ سیکریٹری کلچر اکیڈمی نے اوپنلی کہا کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے، اس پروموٹ کرنے کے لیے اس موسیقی کو تیار ہیں۔ جو اسکالرس یونیورسٹیز سے، جرنلسٹ تھے، بہت بڑے اکیڈیمیشنز تھے، انہوں نے بات رکھی، تو ہم ان کو سمیٹ کے ان باتوں کو، ان کے جو تاثرات ہیں ان کو آگے لے کے، سامنے لے کے آگے بڑھیں گے اور اس موسیقی کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ مقصد اس کا تھوڑا سا ہٹ کر ہے، باقی نارمل ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، تو یہ جو میوزک والا پارٹ ہے یہ کانفرنس 3-4 سال نہیں ہو پائی، بیچ میں کہیں کووڈ کی ریزن رہی، کچھ اور وجوہات رہی ہوگی، تو آج کوشش کی ہے ہم نے کہ جو میوزک کے ہمارے بڑے بڑے جو دگج لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے، جہاں وہ آپس میں بیٹھ کر ایک چرچا کریں، ایک ڈسکشن کریں اور اپنے خیالات کا ایکسچینج کریں، اور اس میں کہیں فردر جو چیزیں اگر امپروو کرنے کی کوئی اور گنجائش بنتی ہے، یہ ڈائنمک چیزیں ہیں، یہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں، تو مطلب اس میں ڈسکشن کرنا، اپنے وچار رکھنا، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور اس سے جو کوئی بیٹر چیز آگے سامنے آئے گی یا ہمیں کوئی اور فردر کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہم کریں گے۔ اور آفٹر نون میں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے، اس میں پرفارمنسز ہوں گی، اسی مطلب میوزک پہ ہی ہوں گی، تو آج کا ڈے تو پورا میوزک کے لیے رکھا ہے۔ میوزک مجھے لگتا ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اگر ہم کتنا بھی، جیسے ہم کو، مطلب میں زندگی کے اس مراحل میں آئی ہوں کہ وہاں ہم سارا دن اگر قرآن بھی پڑھیں گے، مگر اگر کہیں سے انڈین میوزک کے بغیر کوئی بھی میوزک چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایسے یہ روح میں سرایت کر جاتا ہے۔ میوزک سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ جو ہی میوزک بجتا ہے تو ہم آنکھیں کھولتے ہیں، ٹی وی پر کوئی میوزک آتا ہے بچے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، میوزک ہے نیچرلی ان کو ڈانس کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ میوزک جو ہے ہماری رگوں میں جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ
اور سچ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ میوزک مت سنو یہ شیطان کا کام ہے، مگر چاہے شیطان کا ہی کام ہو، مگر جب یہ رگوں میں اندر جاتا ہے تو سما جاتا ہے